بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی اور ٹماٹر۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہرڈیٹ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر اپنے ہاتھوں پر مس لو، میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پلائیں، اس سے شوگر دور ہو جائے گی۔ صلح کے بعد پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کی جب جیب بھر دو تو ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ لیموں کا رس پی لیا کریں۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کینسر کے مریض سورہ رحمان کم سے کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ سنیں، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا ہے تو لیموں 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ جھوٹ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عاشورے کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں، پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہے ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔
آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کی جیل سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر اور انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ جو عورت ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ سے استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ کیلیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت دفاع میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت دفاع میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپاغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں اور پھٹی ہوئی ایڑیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے اس جگہ پر پان کے پتے رگڑو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔
दोपहर के बाद सो जाओ, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। दूध में कच्चा केला शामिल करके खाने से जिस्म में कमज़ोरी नहीं आएगी। मुल्तानी मिट्टी घर में रखो, मकड़ी जाले नहीं बनाती। चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आएँ तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना बंद हो जाएंगे। ज़्यादा नमक बदन पर एलर्जी लाता है। हाथ पाँव का रंग काला हो तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफ़ेद हो जाएंगे। चेहरे की रंगत पीली पड़ने की वजह से जिगर की कोई बीमारी हो सकती है। मुंह पर चने की दाल पीस कर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो कि सारी ज़िंदगी पेट की गैस या कब्ज़ का मसला ना हो तो चंद काम कर लो। खाने में अदरक और काली मिर्च रोज़ाना इस्तेमाल करो। खाने को हमेशा चबा चबा कर खाओ। नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल मिला कर पी लो। खाने से पहले पानी पियो और खाने के 2 घंटे बाद पियो। निहार मुँह चेहरे को धोते वक्त पानी में लीमू के कतरे शामिल कर लेने से चेहरे की जिल्द नर्म व मुलायम और ताज़ा रहती है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुंह से बदबू आने लगे तो जामन इस्तेमाल करो। मैदे का दर्द हो तो टिंडे का सालन खा लेने से दर्द ठीक हो जाएगा। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। सोने से कबल फालसे का शरबत पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहेगा। पुदीने का इस्तेमाल करने से जिस्म की जिल्द निखरने लगती है। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान भी खुल जाएंगे। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। जौ खाने वाली एक आम सी चीज़ है। जौ हर जगह पाई जाती है। ये गंदम के खेतों में पाई जाती है। ये गंदम से पहले पककर तैयार हो जाती है। नबी करीम को जौ बहुत पसंद थे। अहादीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया बतौर रोटी और बतौर सत्तू इस्तेमाल फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग जौ की रोटी खाते थे या गंदम और जौ मिलाकर रोटी पकाई जाती थी। खालिस गंदम की रोटी सिर्फ तकरीबात पर ही पकाई जाती थी। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक औरत चुकंदर की जड़ें और साबित जौ मिलाकर इनकी शब देग पकाकर नमाज जुम्मा के बाद बेचने आया करती थी। सहाबा कराम को ये पकवान इतना पसंद था कि लोग जुम्मे वाले दिन का इंतज़ार करते थे। यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और इसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है, और खा लिया। जौ को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाता है। इसे जौ का दलिया कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गलाज़त को उतार देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बीमार के लिए दलिया तैयार करने का हुक्म दिया करती थीं और कहती थीं, अगरचे बीमार इसको नापसंद करता है लेकिन वो इसके लिए बेहद मुफीद है। परेशानी और थकन के लिए भी दलिए का इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। नबी करीम ने रोज़ा खोलने में अक्सर सत्तू का शरबत नोश फरमाते। जौ खाने से क़ुव्वत हासिल होती है जो जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है। मैदे की सोजिश को ख़त्म करता है जो जिस्म से गलाज़तों का इखराज करते हैं। इब्न अल क़य्यिम ने जौ के पानी का जो नुस्खा बयान किया, इसके मुताबिक जौ लेकर इनसे 5 गुना पानी इनमें डाला जाए, फिर उन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और इसमें 1/4 कमी आ जाए। पकने के बाद जौ का पानी फ़ौरी असर करके तबीयत को हशाश बशाश बनाता है, जिस्म को कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। अगर इसे गरम गरम पिया जाए तो इसका असर फ़ौरी जिस्म को हरारत देता है और मरीज़ के चेहरे पर ताज़गी लाता है। अबू अली सीना ने लिखा है कि जौ खाने से जो खून पैदा होता है वो मुतअद्दिल सहला और पतला होता है, भारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला, चूँकि जल्द हज़म हो जाता है। ये कमज़ोरी और बदहज़मी के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा और दवा है। पेशाब में खून और पीप के मरीज़ों को अगर जौ का पानी शहद में मिला कर दिया जाए तो तकलीफ़ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ का दलिया नहायत आला चीज़ है।
ناشتے میں جو کے دلیے میں 1 چمچ السی کے بیج ڈال کر کھا لیں، وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ مکس کر کے پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہوگی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں، اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ نیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے، اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو، وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ یا یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔
روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، جھریاں نہیں آتی۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ یا ودود یا سلاموں کی پڑھیں۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ ایسی اچھی مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔